Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ بات انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، البتہ تم سے جو غلطی ہو گئی اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ حضرات و حاضرین، اسلام سے قبل بیٹے کو، اولاد کو گود لینے کا ایک رواج تھا جسے لے پالک اور متبنہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو اپنی نسبت عطا کی، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت اتری ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو کیونکہ یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے کہ جس کی اولاد ہے اسی کے نام پر اسے بلایا جائے، اسے منسوب کیا جائے، اسے پکارا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سیدنا زید کی نسبت خود سے ختم کی اور انہیں پھر سے سیدنا زید بن حارثہ ان کے باپ کی طرف نسبت ان کی جانے لگی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، جو انسان اپنی نسبت کسی اور شخص کی طرف کر رہا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر اور اسے علم ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، ایسے بندے پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ یہ صحیح البخاری میں کتاب الفرائض میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مقام جو صحیح بخاری میں ہی ہے، کتاب المناقب میں ہے، آپ نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے اپنی نسبتیں مت ختم کرو، ومن رغب عن ابیہ فہو کفر، جو انسان اپنی نسبت اپنے باپ سے، اپنے والد سے کاٹ لیتا ہے تو ایسا کرنا یہ کفریہ کام ہے۔ اس قدر یہ خطرناک کام ہے کہ اسلام نے اس کو کفریہ کام کہا ہے۔ اور تیسری حدیث میں صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتانوں میں سے ایک بہتان یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والد کی نسبت کو چھوڑ کر کوئی اور نسبت کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت کر لے، تو یہ بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے، دین عدل ہے، اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے، اعتدال اور میانہ روی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ سمجھ نہ آئے یا اس کی عقل میں وہ بات نہ آئے، تو اسلام کا یہ اصول ہے عدل کا۔ تو چونکہ اولاد یہ باپ کی ہے تو نسبت بھی باپ کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کر دی تاکہ کوئی بھی شخص اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ کرے۔ آج دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ کئی ایسی شخصیات سے متاثر ہو کر ان سے متاثر ہو کر اپنے باپ کی نسبت چھوڑ کر اپنی ولدیت کو چینج کروانے کے در پر ہیں، اور انہیں کوئی فکر ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی خطا ہے اور کتنا بڑا یہ ظلم اور جہالت ہے کہ انسان جس کی اولاد ہے اس سے ہی بغاوت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کی نسبت کو چھوڑ کر نسبت کسی اور سے جوڑ لے، تو یہ کسی بھی مسلمان کے شان نہیں، یہ اہل اسلام کا وتیرہ اور طریقہ نہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔